واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، تسبیح و تحمید اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں سید الرسل، اشرف الانبیاء، خاتم الرسل، امام اعظم، قائد اعظم، سیدنا و محبوبنا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آپ احباب کے سامنے قرآن کریم کے ایک مقام سے تلاوت کی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ ان لوگوں کے ذمے ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف جانے کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہیں۔ ومن کفر، اور جس نے طاقت کے باوجود انکار کیا، اس نے بیت اللہ کا حج نہ کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو یقیناً اللہ ذوالجلال والاکرام تمام جہان کے لوگوں سے بے نیاز ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ آج کے خطبہ میں ہم حج کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حج کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے جو فوائد ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ حج دین اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے۔ دین اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، ہر مسلمان کو ان بنیادی ارکان کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے 5 چیزوں پر ہے، اور ہر آدمی جانتا ہے کہ بنیاد کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص بلند سے بلند عمارت بنانا چاہے، کوئی بڑا پلازہ بنانا چاہے، تو اس کے لیے وہ اس عمارت کی بنیادوں کو انتہائی مضبوط کرتا ہے، کیونکہ مسلمان آدمی اس کی یہ خواہش ہے کہ مجھے بھی اللہ ذوالجلال والاکرام جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ عطا کرے۔ ہر آدمی کی خواہش ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو، اور جنت الفردوس یہ سب سے اوپر والا درجہ ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اس جنت الفردوس سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ تو جب رسول اللہ کی خواہش بھی یہ ہے کہ آپ کا امتی وہ جنت الفردوس مانگا کرے، سب سے اوپر والا درجہ ہے، تو جب ہم خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب سے اوپر والا درجہ حاصل کریں، جس طرح دنیا میں بلند عمارتیں بنانے کے لیے بنیادوں کو مضبوط کرتے ہیں، اسی طرح آخرت میں بلند درجے حاصل کرنے کے لیے ہمیں اسلامی بنیادوں کو بھی مضبوط کرنا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی 5 بنیادیں ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ ہر مسلمان ان بنیادوں کو مضبوط کرے۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں۔ جب انسان اس بنیاد کو مضبوط کر لیتا ہے تو پھر 4 مزید بنیادیں ہیں، ان کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ ان میں سے دوسری بنیاد کیا ہے؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، فرمایا نماز کو قائم کرنا یہ اسلام کی دوسری بنیاد ہے۔ اور تیسرے نمبر پر
زکوٰۃ کو ادا کرنا یہ اسلام کی تیسری بنیاد ہے، اور چوتھے نمبر پر سال کے بعد زکوٰۃ کو ادا کرنا یہ اسلام کی چوتھی بنیاد ہے، اور نمبر 5 زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا یہ اسلام کی 5ویں بنیاد ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اس امت کے اوپر حج کو فرض کیا ہے، اور یہ حج زندگی میں ایک مرتبہ صرف فرض کیا ہے، ہر سال فرض نہیں کیا۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبہ میں کیا کہا؟ فرمایا یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج، کہ اے لوگو تمہارے اوپر حج کو فرض کر دیا گیا ہے، فحجوا، تم سب کے سب استطاعت کے مطابق حج کرو۔ ایک شخص کہنے لگا اللہ کے رسول یہ حج ہر سال فرض کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام خاموش رہے۔ اس نے پھر کہا اللہ کے رسول یہ حج ہر سال فرض کیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام خاموش رہے۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا اللہ کے رسول یہ حج ہر سال فرض کیا گیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ فرمایا لو قلت نعم، اگر میں تیری اس بات پر ہاں کہہ دیتا تو تمہارے اوپر یہ ہر سال فرض ہو جاتا، واجب ہو جاتا، لیکن تم ہر سال پھر اس کو کرنے کی طاقت نہ رکھتے۔ پھر آپ علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا ذرونی ما ترکتکم، جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، تمہیں کچھ نہ کہوں، تمہیں احکامات تمہارے اوپر لاگو نہ کروں، اس وقت تک تم خاموش رہا کرو، مجھے چھوڑے رکھا کرو، خام خواہ زیادہ سوالات نہ کیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ کثرت سوال کی وجہ سے، انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اپنی طاقت کے مطابق اس چیز کو سر انجام دیا کرو، اس عمل کو کیا کرو۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدْعُوهُ، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے روک دوں پھر تم اس چیز کو چھوڑ دیا کرو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حج زندگی کے اندر ایک مرتبہ فرض ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج کی فرضیت پر ہاں نعم کہہ دیتے تو یہ حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ معلوم ہوا جس طرح قرآن کے ذریعے فرائض امت پہ لاگو ہوتے ہیں، اسی طرح حدیث رسول کے ذریعے بھی امت پر فرائض لاگو ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کر دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ تو حج زندگی میں ایک مرتبہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس امت پر فرض کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا الحج مرۃ واحدہ، کہ حج صرف ایک مرتبہ ہے، فمن زادہ فہو تطوع، جو ایک سے زیادہ مرتبہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے وہ بار بار جاتا ہے، وہ اس کا نفلی حج ہوگا، فرض صرف ایک مرتبہ ہے۔ عبداللہ بن حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے، کہنے لگے اللہ کے رسول اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ پھیلا دیا، بیعت کے لیے اس کے سامنے ہاتھ کیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا ما لک یا عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تم نے ہاتھ آگے بڑھایا اور خود تم نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں نے ہاتھ پھیلایا، تم نے ہاتھ بڑھاتے بڑھاتے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول میں شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم کون سی شرط لگانا چاہتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے تب میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟
آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عمر کیا تو جانتا نہیں ہے کہ انسان جب اسلامی یونیورسٹی میں داخل ہوتا ہے یعنی اسلام کو قبول کرتا ہے یہدم ما کان قبلہ اسلام اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یعنی اسلام کی وجہ سے زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھے کفر سے جب انسان اسلام کی طرف آتا ہے اس کے حقوق اللہ کے اندر کمیاں اور حقوق العباد میں جو کمیاں ہوتی ہیں وہ ساری معاف کر دی جاتی ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے دوسری بات کہی، آپ نے فرمایا ہجرت یہدم ما کان قبلہ، ہجرت سے پہلے بھی انسان کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اس ہجرت کی وجہ سے اللہ ذو الجلال والاکرام جو انسان اپنا گھر بار اللہ کے لیے چھوڑ کر اسلام کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے، آسانی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے جب ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلا جاتا ہے اس وجہ سے بھی اللہ ذو الجلال والاکرام اس انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری بات آپ علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اے عمر حج جو ہے اس کے ذریعے بھی اللہ ذو الجلال والاکرام انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کس قدر معاف کر دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سنیے، آپ نے فرمایا من حج للہ، جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا فلم یرفث ولم یفسق، اس نے اپنے حج کے اندر ازدواجی تعلقات بھی قائم نہ کیے کیونکہ پابندی ہے، اور نہ ہی کوئی فسق و فجور، کوئی اطاعت سے نکلنے والا کام کیا، تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ شخص اس طرح اپنے علاقے کی طرف لوٹ کے جاتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے اس کو آج ہی اس کی ماں نے پیدا کیا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، یہ بھی انسان گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے۔ تو آپ حج کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگا لیجئے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے، حج کے ذریعے گناہ تو معاف ہوتے ہیں لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، کہ میں نے کسی کی دکان پہ قبضہ کیا ہے، میں حج کر آیا ہوں وہ دکان میری ہو گئی، میں نے کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہے، کسی کے گھر پہ قبضہ کیا ہے، وراثتوں کو سمیٹ کر بیٹھا ہوں، حج کر کے آیا، کہا بھائیو تمہاری کوئی وراثت نہیں، یہ ساری میری بن گئی ہے کیونکہ میرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اب یہ میرے لیے حلال ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح اس کے اوپر اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، مثلا زکوٰۃ ادا کرنا اس کے ذمے تھا، ابھی اس نے ادا نہیں کی، یہ حج کرنے چلا گیا، واپس آ کے کہتا ہے اب کون سی زکوٰۃ، میرے تو گناہ اگر میں نے نہ بھی دی تو میری تو معافی ہو چکی ہے۔ اس نے کوئی نظر مانی تھی اس کو بھی پورا کرنا ہے، اس کے ذمے کوئی کفارہ ہے اس کو ادا کرنا ہے، یہ نہیں کہ میرے یہ بھی گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں حقوق اللہ حج کے ذریعے کمیاں کوتاہیاں جو زندگی میں ہوتی ہیں اللہ ذو الجلال والاکرام وہ معاف کر دیتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عمرے کے بارے میں فرمایا العمرۃ الی العمرہ، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک، ایک بندہ عمرہ کر کے آیا اگلے سال پھر چلا گیا، درمیان میں جتنے گناہ ہوں گے فرمایا کفارۃ لما بینہما، یہ ایک عمرہ کر کے آیا پھر دوبارہ کرنے گیا، درمیان میں جتنے گناہ ہوں گے اللہ ذو الجلال والاکرام اس کے لیے یہ عمرے کو کفارہ بنا دیں گے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ ایک عمرہ مثلا 10 میں کر کے آیا، دوسرا 20 میں کر کے آیا، یہ درمیان کے 10 سال کے گناہوں کو بھی اللہ ذو الجلال والاکرام معاف کر دیں گے۔ اللہ کے گھر کا قصد کر کے انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ ذو الجلال والاکرام گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا الحج المبرور، حج مبرور، حج مقبول، یہ مبرور جو ہے نا یہ بر سے نکلا ہے، بر کہتے ہیں نیکی کو، یعنی ایسا حج جس میں ابتدا سے انتہا تک نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، جس میں فلم یرفث ولم یفسق، نہ انسان ازدواجی تعلقات قائم کرے اور نہ ہی شریعت مطہرہ کی مخالفت کرے، گناہوں سے بچتا ہوا جو حج یہ کرتا ہے یہ حج مقبول ہے، ابتدا سے انتہا تک یہ نیکیاں کرتا رہتا ہے، اس کا حج مبرور جو سنت کے مطابق ہوتا ہے یہ کر کے واپس آتا ہے۔ فرمایا اس کی جزا کیا ہے؟ لیس لہ جزاء الا الجنہ، اللہ ذو الجلال والاکرام کے پاس اس حج کرنے والے حاجی کے لیے ایک ہی بدلہ ہے، وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ آج آپ کا اور میرا، ہم سب کا، مسلمانوں کا مقصود کیا ہے
کہ وہ پروردگار ہمیں معاف کر کے ہمیں وہ جنت عطا کر دے۔ تو میرے بھائیو، حج کے ذریعے گناہوں کی معافی، حج کے ذریعے اللہ ذوالجلال والاکرام کی جنت مل رہی ہے، اور ہم یہ جنت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ ہم مال سمیٹ رہے ہیں، ہم پلاٹ خرید رہے ہیں، ہم پلازے بنا رہے ہیں، کوٹھیاں اور بلڈنگوں کے اندر مصروف ہیں، لیکن حج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اللہ کے وفد میں آنے کے لیے شمولیت اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وفد اللہ ثلاثۃ، لوگوں، اللہ کا جو وفد ہے نا وہ 3 قسم کے لوگوں کا ہے۔ اللہ کا وفد، مختلف ملکوں کے وفد آتے ہیں، ہر ملک کا جو حکمران ہوتا ہے وہ ان وفود کو جناب پروٹوکول دیتے ہیں۔ پاکستان سے بھی جب دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، سعودی عرب میں جاتے ہیں، اللہ اکبر، ان کو پروٹوکول ملتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھی مسلمانوں کے لیے پروٹوکول رکھا ہے۔ یہ کون سے مسلمان ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کے، ان میں سے پہلے نمبر پر الغازی، اللہ کے راستے میں جہاد اور غزوہ کرنے والا، یہ اللہ کے وفد کا ایک آدمی ہے، یہ اللہ کے وفد میں شامل ہے۔ اور دوسرا الحاج، حج کرنے والا، اور تیسرا المعتمر، عمرہ کرنے والا۔ یہ تینوں اللہ کے وفد ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو اپنا وفد قرار دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کہے یہ میرا وفد ہے؟ تو اس لحاظ سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے حج کرنے والوں کو جو سعادت ان کی قسمت میں لکھی ہے، ہمیں بھی اس سعادت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اس بات پہ ابھارا ہے کہ میرے صحابہ جو ہیں یہ حج بھی کریں، عمرہ بھی کریں، اور ان کے سامنے احادیث بیان کر کے نبی مکرم علیہ السلام نے فضائل بیان کر کے جنت کی بشارتیں دے کر ان کے سامنے اس کی فضیلت کو اجاگر کیا ہے۔ اور یہ حج کی فضیلت حاصل کرنے والے صرف مرد ہی نہیں ہیں، ان میں خواتین بھی شامل ہیں۔ خواتین کو بھی حج اور عمرے کے لیے جانا چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ کہنے لگی، اللہ کے رسول، نر الجہاد افضل العمل، ہم اللہ کے جتنے بھی مقرر کردہ احکامات ہیں، اعمال ہیں، ان میں ہم جہاد کو بہت زیادہ افضل عمل سمجھتی ہیں۔ ہم دیکھ رہی ہیں کہ جہاد بہت بڑا عمل ہے۔ افلا نجاہد، کیا ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم نے جہاد پہ نہیں جانا، لیکن تمہارا افضل جہاد کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا حج مبرور، مقبول حج، ایسا حج جس کے اندر کوئی گناہ نہ کیا جائے، یہ بہترین، اس کو افضل حج قرار دیا گیا ہے، افضل جہاد قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے، من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، یہ مجاہد ہے۔ جہاد کرنے والا کون ہے؟ جو اپنے نفس کو اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے، اپنے نفس کو اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے، یہ مجاہد ہے۔ اور جو حج کرنے جاتا ہے، اگرچہ حج زندگی میں اللہ نے ایک دفعہ فرض کیا ہے، لیکن یہ حج بتلاتا ہے کہ واقعتاً حج ایک دفعہ ہی فرض ہونا چاہیے تھا۔ وہاں پہ انسان کو کتنی کوششیں کرنی پڑتی ہیں، کبھی یہ مینا میں ہے، کبھی عرفات میں ہے، کبھی مزدلفہ میں ہے، وہاں سے پھر مینا کے اندر ہے، کبھی طواف زیارہ کے لیے جا رہا ہے، کبھی صفا مروہ کی سعی کر رہا ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تو ہمارا محبوب ہے، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اس محبت میں اے اللہ ہم کبھی کسی میدان میں ہیں، کبھی کسی میدان میں کوششیں کر کے پہنچ رہے ہیں، کبھی کسی میدان میں پہنچ رہے ہیں۔ یہ انسان اس محبت کو ثابت کرتا ہے جس کا یہ دعوے دار ہے کہ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں۔ اور یاد رکھیں، یہ اسلام کی جو 5 چیزیں ہیں نا، 5 بنیادی چیزیں، آپ جانتے ہیں کہ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ پہلے آپ کو بتائیے کتنی قسمیں ہیں جی؟ کاشی بھائی کو بہت یاد ہوتی ہیں۔ 3 قسمیں ہیں عبادت کی، 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے قولی عبادت، ایک ہے بدنی عبادت، ایک ہے مالی عبادت۔ جب ہم نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب ہم نے یہ کلمہ پڑھا نا زبان سے، ہم نے قولی عبادت کو اختیار کر لیا۔ اب یہ کلمہ ہم نے ایک دفعہ پڑھ لیا نا، زندگی میں ایک دفعہ جس نے دل سے یہ کلمہ پڑھ لیا وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب دوبارہ اس کو یہ کلمہ پڑھنے کی بار بار مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ جب تک وہ
وہ اس کلمہ کا انکار نہیں کرتا، اب وہ مسلمان ہے۔ باقی فضیلت حاصل کرنے کے لیے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، بنتا پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ لیکن اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ قولی عبادت اس نے کرنی تھی ایک مرتبہ، اور اسلام کا جو بنیادی دوسرا رکن ہے نماز، اس کے اندر عبادت کی دو قسمیں آتی ہیں، ایک قولی عبادت، ایک بدنی عبادت۔ زبان سے بندہ پڑھتا ہے سورۃ الفاتحہ، کیونکہ سورۃ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، سورۃ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی۔ زبان سے بھی نماز پڑھنی ہے، اور قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، رفع الیدین کرنا ہے، ہاتھ باندھنے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا ہیں جی؟ بدنی عبادت۔ یعنی نماز میں عبادت کی دو قسمیں جمع ہو گئی، ایک قولی عبادت، ایک بدنی عبادت۔ اور عبادت کی تیسری قسم زکوٰۃ، یہ صرف مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ صرف مالی عبادت ہے، یہ سال میں اللہ نے ایک دفعہ رکھی ہے۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر رمضان المبارک کے روزے ہیں، یہ بدنی عبادت ہے، یہ بھی سال میں اللہ نے صرف ایک مرتبہ رکھی ہے۔ قولی عبادت شہادتین کی گواہی دینا، اور پھر نماز، دو عبادتیں اس میں اللہ نے جمع کر دی، قولی اور بدنی۔ اور نمبر 3 زکوٰۃ میں اللہ نے صرف مالی عبادت کو رکھا ہے۔ اور نمبر 4 روزوں کے اندر روزہ رکھنا، یہ اللہ نے صرف بدنی عبادت رکھی ہے۔ اور حج ایک ایسی عبادت ہے، اس میں اللہ نے عبادت کی تینوں قسموں کو جمع کر دیا ہے، قولی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے۔ قولی عبادت لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ حاجی پکار رہے اپنی زبان سے اپنے رب کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اللہ ہم حاضر ہیں، اللہ ہم حاضر ہیں۔ تیرے پیغمبر ابراہیم کی جو تو نے ڈیوٹی لگائی تھی، تیرے پیغمبر نے جو اعلان کیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے اللہ تو نے ڈیوٹی لگائی اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی، اس پیغمبر نے اعلان کیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اللہ تو نے کہا کہ لوگوں میں اعلان کر دیجئے حج کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا۔ بعد کہتے ہیں اس روایت کو حسن قرار دیتے ہیں، درست قرار دیتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی، کہنے لگے اللہ میری یہ آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ فرمایا ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے، لوگوں تک اس آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر پر یا صفا پہاڑی پر یا کسی پہاڑ پہ کھڑے ہو کر آواز لگائی، اللہ نے پہاڑوں کو جھکا دیا، اس آواز کو پوری دنیا تک پھیلا دیا، حتیٰ کہ ماؤں کے رحموں میں، باپ کی ریڑھ کی ہڈی میں جو جو اولادیں پیدا ہونی تھی ان تک یہ آواز پہنچی، اور سب نے لبیک کہا، سب نے لبیک کہا۔ جس نے بھی لبیک کہا وہ قیامت تک جب تک وہ آتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو یہ سعادت دیتے رہیں گے، وہ جا کے حج کر کے آئیں گے۔ یا پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے تفسیروں کے اندر، انہوں نے مختلف مقامات پہ جا کے حج کا اعلان کیا۔ پھر یہ اعلان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ اعلان کی ڈیوٹی ابراہیم علیہ السلام کی لگائی۔ تو پھر آج جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہ زبان سے لبیک اللہم لبیک اعلان ادھر اس وقت ہوا، اور اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، یہ اس اعلان کے نتیجے میں ہے کہ انسان زبان سے قولی عبادت کر رہا ہوتا ہے اور اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ کبھی یہ احرام کی چادر خرید رہا ہے، کبھی جناب یہ ٹکٹ خرید رہا ہے، پاسپورٹ بنوا رہا ہے، یہ پیسے لگا رہا ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ اور وہاں پہ جا کے بیت اللہ کے 7 چکر لگا رہا ہے، کبھی یہ صفا مروہ کی سعی کر رہا ہے، اور حج میں یہ کبھی مینا کے میدان میں ہے، وہاں سے چلتا ہوا یہ عرفات میں پہنچتا ہے۔ اس کے جسم پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے تمہیں یہاں سے نہیں نکلنا۔ اب یہ وہاں دعاؤں میں مصروف ہے، زبان کے ساتھ بھی عبادت کر رہا ہے، جسم کو بھی مختلف میدانوں میں لے کر جا رہا ہے، اور کبھی یہ شیطانوں کو کنکریاں مار رہا ہے۔ اب دیکھا جائے کنکریاں مارنا ویسے تو منع کیا شریعت نے، کسی کی آنکھ میں نہ لگ جائے، لیکن وہاں حکم ہے کہ تم نے
تینوں جمرات کو پہلے دن صرف جمرہ کبریٰ کو مارنی ہے، اور اسی طرح اس کے بعد تین جمرات جو ہیں، تینوں جمرات جو ہیں ان کو 7 کنکریاں 11 12 13 کو مارنی ہے۔ یہ ڈیوٹیاں لگائی ہیں اللہ نے۔ اب یہ جسمانی عبادت ہو رہی ہے، بدنی عبادت ہو رہی ہے، مالی عبادت، بدنی عبادت اور قولی عبادت، اللہ نے حج میں تینوں کو جمع کر دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں، ہم اس کی اہمیت و فضیلت کو سمجھیں تو نبی مکرم علیہ السلام نے یہ حج مردوں پر بھی فرض کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کو عورتوں کے اوپر بھی فرض کیا ہے۔ ایک عورت خصم قبیلے کی، وہ نبی مکرم علیہ السلام کے پاس آتی ہے، کہنے لگی اللہ کے رسول، میرے والد محترم اس عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ حج بھی ان پہ فرض ہو چکا ہے، لیکن وہ جانے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ جا نہیں سکتے، تو انتہائی بوڑھے ہو چکے ہیں، اگر ان کو سواری پہ بٹھایا جائے سواری پہ بھی نہیں بیٹھ سکتے، گر جائیں گے، کیا میں ان کی جانب سے حج کر لوں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا نعم وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوِدَاعِ، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم اپنے والد محترم کی طرف سے حج کر لو۔ اور صحابی کہتے ہیں جب حجۃ الوداع ہوا نا، آپ کا 10 ہجری کو جو حج ہوا ہے، ایک ہی حج کیا آپ نے اسلام کی حالت میں، اسی کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، 10 ہجری کے اندر۔ اس وقت اس عورت نے پوچھا تھا، تو یہ عورت اپنے باپ کی طرف سے حج کرتی ہے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیغمبر کہتے ہیں بالکل تم اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہو، لیکن یہ بات یاد رکھے جو کسی کی طرف سے حج کرے گا اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ اس کے لیے یہ بات ہے، یہ قانون لاگو کیا گیا ہے کہ جو کسی کی طرف سے حج کرتا ہے نا، اس کو پہلے اپنا حج کرنا چاہیے۔ جیسے شبرما کا وہ واقعہ ہے، ایک صحابی شبرما کی طرف سے حج کر رہے تھے جو ان کے بھائی تھے، تو نبی السلام نے ان سے پوچھا، کہنے لگے جی یہ میرے بھائی ہیں، غالباً یہ فوت ہو چکے تھے، تو یہ ان کی طرف سے کر رہے تھے، آپ نے فرمایا تم نے اپنا حج کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں، فرمایا پہلے اپنی طرف سے کرو۔ تو اس لحاظ سے کسی کی طرف سے کرنے والا، اس کے لیے یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ پہلے وہ اپنا حج کرے، پھر دوسرے کی طرف سے وہ حج کر سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں، یہ بڑا پیارا موقع ہے۔ آج حج کے مسائل کیوں بیان کیے جا رہے ہیں، اس کی اہمیت و فضیلت کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ ابھی درخواستیں جو جا رہی ہیں، اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، تو ہمیں حج کرنا چاہیے۔ ابھی موقع ہے، بلکہ 10 دن مزید بڑھا دیے گئے ہیں، 22 تاریخ تک چلا گیا ہے آپ کا یہ سلسلہ حج کا درخواستیں جمع کروانے والا۔ تو آپ احباب اس کے لیے تیار ہوں، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے۔ پھر ہو سکتا ہے ہم کہیں ہم آگے جا کے کر لیں گے، ایسی ضروریات سامنے آ جائیں کہ ہمارا پیسہ ختم ہو جائے، کسی اور معاملے میں لگ جائے، اگر اب اللہ نے صحت دی ہے، آگے جا کے ہم بیمار ہو جائیں، اللہ نہ کرے، تو اس لیے ابھی پیسہ موجود ہے تو حج کر کے آئیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہمارے پیسے خرچ کرنے کی وجہ سے کم ہوتے جا رہے ہیں، اگر کم ہوتے جا رہے ہیں تب بھی حج کر کے آئے، آپ کے پیسوں میں اضافہ ہوگا۔ اگر کوئی آدمی غریب محتاج فقیر ہے، اس کو اگر یہ موقع میسر آتا ہے وہ جا کے حج کر کے آئے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں حج اور عمرہ اس کو لگاتار پے در پے کیا کرو، بس پہلے عمرہ کر آئے ہو نا، پھر حج بھی کر کے آؤ۔ نبی اسلام نے 4 عمرے کیے، سب ذوالقعدہ کے مہینے میں کیے آپ نے، ایک حج کے ساتھ کیا، اور اس کے علاوہ 3 ہیں، ان میں سے ایک آپ کو حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا تھے، آپ نے قربانیوں کو ذبح کیا تو اس کو بھی عمرہ شمار کیا گیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے بھی کیے، پھر اس کے بعد حج بھی کیا آپ علیہ السلام نے، اور ہمیں بھی ابھارا ہے کہ لوگوں تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کو ایک دوسرے کے پیچھے کرو، یعنی عمرہ کر آئے ہو پھر اس کے بعد حج کی تیاری کرو۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں حج ہو یا عمرہ ینفیان الفقر والذنوب، یہ انسان کے فقر کو، محتاجگی کو، فقیری کو، غربت کو دور کرتے ہیں اور گناہوں کو بھی دور کرتے ہیں۔ یعنی حج عمرے کے ذریعے فقیری دور ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا جیسے بھٹی ہے اس میں تم آگ جلاتے ہو اور پھر لوہے کو، سونے کو، چاندی کے اس کے اوپر تپاتے ہو اور پھر اس کی میل کچیل تم صاف کرتے ہو، حج اور عمرے کے ذریعے انسان کے گناہ اسی طرح صاف ہوتے ہیں جیسے بھٹی جو ہے سونے، چاندی اور لوہے کی میل کچیل کو صاف کرتی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام حج اور عمرے کے ذریعے انسان کو گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر طرح اس بات پہ ابھارا ہے کہ حج کرے، عمرہ کرے، اور آپ نے یہ اعلان کر دیا من اراد الحج، جس نے پروگرام بنا لیا ہے حج کرنے کا فلیعجل، پھر اس کو جلدی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں حج تو کروں گا لیکن اگلے سال سے ہی، اس سے اگلے سال سے ہی نہیں،
میرے بھائیوں اب آپ کے پاس بڑا پیارا موقع ہے، اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو ارادہ کر لیں، کیونکہ یہ حج مسلمان کے اوپر فرض ہے، عاقل کے اوپر فرض ہے، بالغ کے اوپر فرض ہے، جو جانے کی طاقت رکھتا ہے، مال موجود ہے، اس کے اوپر یہ حج فرض ہے۔ اگر یہ چاروں چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ عورت ہے تو اس کے اوپر محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اگر اس عورت کا خامد ہو چکا ہے، وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت گزار رہی ہے، وہ بھی اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، عدت پوری کرنے کے بعد اس کے اوپر فرض ہوگا۔ یہ چیزیں ہیں، کیونکہ اگر ہم ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو پھر میرے بھائیوں اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے کہ یہ مال وہ واپس نہ لے لے، کیونکہ اس نے انعام کیا نا، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرا شکریہ ادا کریں، اس مال و دولت کو میرے راستے میں خرچ کریں۔ وگرنہ انسان اگر مسلم نہیں، کفر کو اختیار کرنے والا ہے، مشرک ہے، وہ مالدار ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، یہ بات یاد رکھ لیں، اگر وہ مسلمان نہیں ہے نا تو اس کا حج عمرہ وہ جتنے مرضی کر لے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اعلان کر دیا ہے کہ اے ایمان والو، مشرک پلید ہے، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے۔ اس سال کے بعد جب یہ اعلان ہوا 9 ہجری کے اندر، حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے حج کیا ہے، نبی اسلام نے 10 میں کیا ہے، انہوں نے یہ سارے اعلانات وہاں پہ جا کے کیے تو اعلان ہوئے ہیں، تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں مشرک تو وہاں پہ قریب بھی نہیں جا سکتا، چاہے جائے کہ وہ حج کرے۔ بلکہ مشرکین مکہ تو یہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، انہوں نے یہ بات جو کہی ہے کہ ہم حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلاتے ہیں، فرمایا تم نے اس کو اس بات کی طرح بنا لیا ہے کہ جو آدمی ایمان لاتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے، یہ لوگ اس طرح نہیں، کیونکہ یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، ان کا عمل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ اس وقت کفر کے اوپر ہیں، شرک کے اوپر ہیں۔ اس لحاظ سے سب سے پہلے مسلم ہونا، عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے، پھر اس حج کا فائدہ ہے۔ اس لحاظ سے میرے بھائیوں ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم حج پہ جائیں۔ ایک عورت نے اپنا بچہ سامنے کر کے کہا تھا اللہ کے نبی اس کے اوپر حج ہے؟ فرمایا ہاں اس کا بھی حج ہے، لیکن اجر تمہیں ملے گا۔ بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں، لیکن جب وہ بالغ ہوں گے ان کے اوپر حج پھر فرض ہوگا۔ لیکن اگر آج والدین بچے کو ساتھ لے کر جاتے ہیں تو والدین کو اس بچے کے حج کا ثواب ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں یہ بڑا پیارا موقع ہے، ہم کوشش کریں حج کا ارادہ کریں، اور حج ویسے بھی لغوی طور پر قصد کرنے کے معنی میں ہے، اور مخصوص حالت میں، شرعی طور پر مخصوص حالت میں، مخصوص مہینوں کے اندر مخصوص جگہ کا قصد کرنا یہ حج کہلاتا ہے۔ تو یہ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج، یہ آگے آ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تیاری کریں حج کی، ہم تیاری کریں، درخواستیں بھیجیں تاکہ آگے ان ایام میں جا کے ہم حج کر کے آئے۔ باقی اس کی تفصیلات ہیں، وضاحتیں ہیں، وہ انشاءاللہ جب حج کا موقع ہوگا تو اگر کہیں گے تو انشاءاللہ اس موقع پر ہم 8 تاریخ کو حاجیوں نے کیا کرنا ہے، 9 کو کیا کرنا ہے، 10 کو کیا کرنا ہے، 11، 12، 13 کو، وہ انشاءاللہ وہ سارے معاملات آگے ہم آج کے خطبے میں یہی بیان کرنا تھا کہ حج کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے، ہم اس رکن سے پیچھے نہ رہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کے راستے یہ مال خرچ کریں، اپنے گناہوں کو بھی ہم معاف کروائیں، جنت کے حقدار بھی بنیں، اور اپنے مالوں کے اندر اضافہ بھی کریں، اپنی فقیری کو بھی دور کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔